تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 16واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم آیت نمبر 16۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ ترجمہ: اور اے حبیب بیان کیجئے کتاب میں مریم کا حال جب وہ الگ ہو گئی اپنے گھر والوں سے ایک مکان میں جو مشرق کی جانب تھا۔ سورہ مریم آیت نمبر 16 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ حضرت زکریا اور ان کی اہلیہ کی عمر 100 سال کے قریب یا اس سے بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ اولاد پیدا ہونے کا طبعی وقت گزر چکا تھا۔ انہیں اس حالت میں بچہ عطا فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور مشیت مطلقہ کا ناقابل تردید ثبوت بہم پہنچایا، اور علت و معلول اور سبب و مسبب کی زنجیریں بنانے والوں کو متنبہ کر دیا کہ علیت و سببیت کا تسلسل اگرچہ اس کی حکمت کی جلوہ گری ہے، یہ اصول و ضوابط جن کے مطابق حوادثات روح پذیر ہو رہے ہیں اسی نے مقرر فرمائے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان اصولوں اور ضوابط کے سامنے مجبور نہیں کہ ان کے بغیر اگر وہ چاہے بھی تو کچھ نہ کر سکے، بلکہ وہ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے اور جیسا چاہتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے۔ کوئی چیز اس کی مشیت اور ارادے کے سامنے رکاوٹ بن کر کھڑی نہیں ہو سکتی، جیسا کہ اس واقعے سے ظاہر ہے۔ اس کے فوراً بعد اپنی قدرت کاملہ کا ایک اور بین ثبوت بیان فرمایا جا رہا ہے جو پہلے سے بھی زیادہ حیران کن اور اٹل ہے۔ وہ حضرت مسیح کی بن باپ ولادت ہے۔ جو لوگ فطرت کے عام اصولوں کو ناقابل تغیر تسلیم کرتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ علت و معلول اور سبب اور مسبب کا تسلسل ناقابل شکست ہے، اس میں کسی طرح کا رد و بدل ممکن نہیں، وہ ایسے واقعات کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں اور ان کے بطلان کے لیے اس کے علاوہ مزید کسی دلیل کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ یہ واقعہ قانون فطرت کے خلاف ہے۔ اسی لیے یورپ کے کئی فلسفیوں نے حضرت مسیح کی بن باپ پیدائش کا صریح انکار کر دیا اور کہا کہ آپ حضرت مریم اور یوسف نجار کے بیٹے ہیں اور آپ کی ولادت حسب معمول ہوئی ہے۔ غلام ہندوستان میں جب اس کی صدائے بازگشت سنائی دی تو کئی مرعوب اذہان نے اس کو اپنا جزو ایمان بنا لیا۔ وہ قرآن کا انکار تو نہ کر سکے، لیکن اپنے ذہنی فرنگی آقاؤں کی ہاں میں ہاں ملانے کے جنون میں انہوں نے آیات قرآن کی ایسی تعویلیں کرنے کی جسارت کی جنہیں تحریف قرآن کے بغیر اور کوئی عنوان نہیں دیا جا سکتا۔ ان کے شکوک و شبہات کا ناقدانہ جائزہ لینا میرا فرض ہے تاکہ کسی کی بڑی شخصیت فہم قرآن میں حائل نہ ہو، لیکن اس بحث میں الجھنے سے پہلے میں آیات قرآن کی مختصر تشریح کرنا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ اگر قاری نے آیات قرآن کو صحیح طور پر سمجھ لیا تو پھر ان شبہات کا رد اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ سورہ مریم آیت نمبر 16 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ ایک مکان میں جو مشرق کی جانب تھا۔ سورہ آل عمران میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ ان کے شکم میں جو بچہ ہے وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ مریم نے جب کچھ ہوش سنبھالا تو ان کی والدہ ان کو لے کر آئیں اور انہیں بیت المقدس کے متولیوں کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ان کی سرپرستی اور نگرانی کے لیے حضرت زکریا کو مقرر کیا گیا۔ ان کی رہائش کے لیے ایک حجرہ مخصوص کر دیا گیا جو جانب مشرق تھا اور آپ اس میں مصروف عبادت رہا کرتی۔ کسی چیز کے پھینک دینے کو نبض کہتے ہیں۔ انتباس کا معنی لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لینا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 17۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ ترجمہ: پس بنا لیا اس نے لوگوں کی طرف سے ایک پردہ، پھر ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنے جبرائیل کو، پس وہ ظاہر ہوا اس کے سامنے ایک تندرست انسان کی صورت میں۔ سورہ مریم آیت نمبر 17 کی تفسیر۔ آپ ایک روز گوشہ تنہائی میں مصروف عبادت تھیں، اچانک کیا دیکھا کہ ایک تندرست و خوبرو نوجوان ان کے بالکل قریب کھڑا ہے۔ آپ یہ خیال کر کے گھبرا گئیں کہ اس کی نیت اچھی نہیں، فوراً اسے خدائے رحمان کا واسطہ دے کر دست درازی کرنے سے روکا۔ وہ آنے والا جبرائیل علیہ السلام تھا جو بشری صورت میں ان کی خلوت گاہ میں کھڑا تھا۔ اس کی حکمت واضح ہے کیونکہ حضرت مریم جبرائیل کو ان کی ملکوتی شکل میں دیکھنے کی ہمت نہ رکھتی تھی۔ سورہ مریم آیت نمبر 18۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ ترجمہ: مریم بولی میں پناہ مانگتی ہوں رحمان کی تجھ سے اگر تو پرہیزگار ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 19۔ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ ترجمہ: جبرائیل نے کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں
تاکہ میں عطا کروں تجھے ایک پاکیزہ فرزند۔ سورہ مریم آیت نمبر 19 کی تفسیر۔ جبرائیل نے ان کی اس گھبراہٹ کو یہ کہہ کر دور کر دیا کہ میں انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہوں اور تیرے رب کا بھیجا ہوا آیا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ فرزند عطا کروں۔ حقیقت میں فرزند عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جبرائیل کیونکہ اس عطا کا سبب اور ذریعہ ہے اس لیے بطور مجاز فرزند دینے کی نسبت اپنی طرف کر دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اگر کسی نعمت کے ملنے کو اس کے ذریعے اور واسطے کی طرف منسوب کیا جائے بشرط یہ کہ یہ یقین ہو کہ منعم حقیقی اللہ تعالیٰ ہے تو ایسی نسبت درست ہے، اس سے انسان مشرک نہیں ہو جاتا جس طرح آج کل بعض متشدد خیال کرتے ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 20۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ ترجمہ: مریم حیرت سے بولی، اے بندہ خدا، کیوں کر ہو سکتا ہے میرے ہاں بچہ، حالانکہ نہیں چھوا مجھے کسی بشر نے اور نہ میں بد چلن ہوں۔ سورہ مریم آیت نمبر 20 کی تفسیر۔ ایک پریشانی سے جان چھوٹی تو دوسری پریشانی نے آ کر دامن پکڑ لیا، جو پہلے سے بھی زیادہ ہوشربا اور روح فرسا تھی۔ کہنے لگی، میں کماری لڑکی ہوں، نہ میری شادی ہوئی ہے اور نہ میں بدکارہ ہوں، میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ بغیجن فعیل ان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے اور مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 21۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ ترجمہ: جبرائیل نے کہا، یہ درست ہے، لیکن تیرے رب نے فرمایا، یوں بچہ دینا میرے لیے معمولی بات ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ہم بنائیں اسے اپنی قدرت کی نشانی لوگوں کے لیے اور سراپا رحمت اپنی طرف سے، اور یہ ایسی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 21 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یوں بچہ دینا میرے لیے معمولی بات ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں کہا، ایسا ہی ہوگا، قانون فطرت تو یہ ہے کہ مرد و زن کے اختلاط سے بچہ پیدا ہوا کرتا ہے اور بن باپ کے بچہ پیدا ہونا عادت کے خلاف ہے، لیکن اے مریم تیرے رب کا یہ فرمان ہے کہ ایسا بچہ پیدا کرنا اس کے لیے بالکل آسان ہے۔ وہ ان اصولوں کے سامنے مجبور نہیں جن کے تم خوگر ہو، بلکہ وہ اصول اور قوانین نتیجہ خیز ہونے میں اس کے اذن کے محتاج ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 21 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور سراپا رحمت اپنی طرف سے۔ اس بچے کو بن باپ کے پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ علت اور سبب کے چکر میں پھنسے ہوئے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا ایک ناقابل تردید ثبوت پیش کیا جائے، نیز یہ بتایا کہ یہ مولود مسعود عام قسم کا بچہ نہیں ہوگا بلکہ ہماری طرف سے نوید رحمت سنانے کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ سورہ مریم آیت نمبر 21 کے بقیہ حصے کی تفسیر، جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اے مریم، اس میں تردد کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا بچہ پیدا کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے، اب یہ ہو کر رہے گا۔ آپ ان آیات کے لفظی ترجموں کو ہی اگر پیش نظر رکھیں تو ان لوگوں کے نظریے کا بے بنیاد ہونا آپ پر واضح ہو جائے گا جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم اس لیے حیران و ششدر ہو گئی تھی کہ انہوں نے غلطی سے یہ سمجھ لیا تھا کہ ابھی اس کمارے پن کی حالت میں ان کے ہاں بچہ ہوگا، حالانکہ بات یہ نہ تھی، ابھی تو صرف بشارت دی جا رہی تھی، بچہ تو شادی کے بعد پیدا ہونا تھا۔ آپ غور فرمائیں، اگر مقصود خداوندی یہی ہوتا جو علم و دانش کے ان بزرگ جمہوروں نے آیات سے اخذ کیا ہے تو پھر اسلوب کلام یہ نہ ہوتا، صرف اتنا کہہ دیا جاتا کہ مریم جب تو شادی کرے گی تو بچہ پیدا ہوگا۔ کلام الہی کا انداز ان لوگوں کے نظریات کی واضح تردید کرتا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 22۔ فحملته فانتبذت به مکانا قصیا۔ ترجمہ: پس وہ حاملہ ہو گئیں اس بچے سے، پھر وہ چلی گئیں اسے شکم میں لیے کسی دور جگہ۔ سورہ مریم آیت نمبر 22 کی تفسیر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری اور حمل قرار پا گیا۔ منشائے خداوندی پر مطلع ہو کر مریم خود تو مطمئن ہو گئیں، لیکن اپنے دامن عفت کو لوگوں کی بہتان تراشیوں سے کیسے محفوظ رکھا جائے؟ ہر ایک سے تو راز الہی کہا بھی نہیں جا سکتا، اور اگر کہہ بھی دیا جائے تو مانے گا کون؟ اس لیے آپ نے عافیت اسی میں سمجھی کہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں، چنانچہ اپنے حجرے کو خیر آباد کہی اور ایک دور گوشے میں چلی گئیں۔ خود سوچیے اگر یہ حمل شادی کے بعد ہوتا تو انہیں اپنا گھر چھوڑ کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ سورہ مریم آیت نمبر 23۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ
قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا۔ ترجمہ، پس لے آیا انہیں درد ذیح ایک کھجور کے تنے کے پاس، بسد حسرت و یاس کہنے لگیں کاش میں مر گئی ہوتی اس سے پہلے اور بالکل فراموش کر دی گئی ہوتی۔ سورہ مریم آیت نمبر 23 کی تفسیر۔ جب وقت پورا ہو گیا اور وضع کا درد شروع ہوا تو کھجور کے ایک تنے کی اوٹ میں آ گئیں۔ وضع حمل کی تکلیف شروع ہے، کوئی دایا پاس نہیں اور سر چھپانے کے لیے جھونپڑا تک نہیں، اور یہ احساس تیز تر ہو گیا ہے کہ اب تک لوگوں کی نظروں سے چھپی رہی اور اب بچہ پیدا ہوگا تو اسے کہاں چھپاؤں گی اور لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ شدت بے چارگی اور درماندگی میں یہ الفاظ زبان پر آ ہی گئے۔ یا لیتنی الآیا، غور فرمائیے، اگر یہ حمل شادی کا ہوتا تو اپنے گھر میں آرام سے پلنگ پر لیٹی ہوتی، زیادہ نہ صحیح تو ایک آدھ دایا خبرگیری کے لیے ہی پاس ہوتی۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ شادی شدہ عورت بچہ جننے کے لیے تنہا وادیوں میں گھوم رہی ہو، اسے ایک سوکھا ہوا کھجور کا تنا نظر آئے تو اس کی پناہ لینے میں ہی غنیمت سمجھے۔ چند الفاظ قصیٌ دور، اجاء جاء پر حمزہ کا اضافہ کر کے متعدی بنا دیا گیا، لیکن اس میں آنے کے معنی کے ساتھ مجبوراً آنا کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ وجع الولادہ، درد ذیح، جب بچہ باہر نکلنے کے لیے شکم میں حرکت کرنے لگے تو عرب کہتے ہیں مخدت المرأہ۔ سورہ مریم آیت نمبر 24۔ فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ ترجمہ، پس پکارا اسے ایک فرشتے نے اس کے نیچے سے، اے مریم غم زدہ نہ ہو، جاری کر دی ہے تیرے رب نے تیرے نیچے ایک ندی۔ سورہ مریم آیت نمبر 24 کی تفسیر۔ جب آپ کی پریشانی حد سے گزر گئی تو نیچے سے تسلی امیز آواز آئی، مریم غم نہ کرو، یہ دیکھو تیرے لیے تیرے رب نے ایک خشک ندی میں پانی جاری کر دیا ہے۔ جب اس کی نظر عنایت ہر دم اور ہر لحظہ تیری طرف مائل ہے تو پھر تو کیوں دلگیر ہو۔ سریجن، جمہور علماء کے نزدیک آیت میں یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ سریجن کا معنی وہ مرد عظیم ہے جو خصال حمیدہ سے متصف ہو۔ اس صورت میں آیت کا معنی ہوگا مریم تو کیوں غمزدہ ہوتی ہے، نیچے پڑے ہوئے اس معصوم بچے کو دیکھ جس کی پیشانی پر سیادت و عظمت کے انوار دمک رہے ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 25۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ ترجمہ، اور ہلاؤ اپنی طرف کھجور کے تنے کو، گرنے لگیں گی تم پر پکی ہوئی کھجوریں۔ سورہ مریم آیت نمبر 25 کی تفسیر۔ قدم قدم پر اپنی عنایات سے سرفراز فرمایا جا رہا ہے، اس تنے کو ذرا جھنجھوڑو، تمہارے کھانے کے لیے عمدہ پکی ہوئی کھجوریں تیرے قدموں میں آ گریں گی۔ وہی پروردگار جو حجرہ عبادت میں تجھے بے موسم کے پھل کھلایا کرتا تھا، وہی آج تیرے ایام زچگی کے لیے تازہ اور میٹھے خرموں کا اہتمام فرما رہا ہے۔ جنیشن، وہ پکا ہوا پھل جو توڑنے کے قابل ہو جائے۔ اتباع کے نزدیک ایام زچگی میں عورت کے لیے بہترین خوراک تازہ اور شیریں کھجور ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 26۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ ترجمہ، میٹھے میٹھے خرمے کھاؤ اور ٹھنڈا پانی پیو اور اپنے فرزند دلبند کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو، پھر اگر تم دیکھو کسی آدمی کو تو اشارے سے اسے کہو کہ میں نے نظر مانی ہوئی ہے رحمان کے لیے خاموشی کے روزے کی، پس میں آج کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی۔ سورہ مریم آیت نمبر 26 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اس آیت میں جو لطف ہے وہ اہل ذوق پر مخفی نہیں۔ اگر کوئی شخص تیری گود میں بچہ دیکھ کر تم پر زبان تان دراز کرنے لگے تو تمہیں اپنے دفاع کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں، تم خاموش رہنا اور معترضین کو بتا دینا کہ میں روزے دار ہوں اس لیے گفتگو نہیں کروں گی۔ سورہ مریم آیت نمبر 27۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ ترجمہ، اس کے بعد وہ لے آئیں اپنے بچے کو اپنی قوم کے پاس گود میں اٹھائے ہوئے، انہوں نے کہا، اے مریم تم نے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 27 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گئیں تو اپنے فرزند دلبند کو گود میں اٹھا کر اپنے گھر لوٹیں۔ جب کنبے والوں نے دیکھا کہ کنواری مریم بچہ اٹھائے آ رہی ہے تو ان پر سکتے کا عالم طاری ہو گیا ہوگا
اور فرتے خجالت سے وہ صرف اتنا ہی کہہ سکے ہوں گے یا مریم۔ وہب بن منبہ روایت کرتے ہیں کہ جب آپ بچے کو اپنی قوم کے پاس لے آئیں تو بنی اسرائیل میں یہ بات مشہور ہو گئی۔ ملامت کرنے کے لیے مرد و زن دوڑے آئے۔ ایک عورت نے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو وہ سوکھ گیا۔ ایک مرد نے کہا یہ تو زناکارہ ہے تو وہ گونگا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر کسی کو مارنے یا برا بھلا کہنے کی ہمت نہ ہوئی اور بڑے نرم انداز میں اتنا ہی کہہ سکے لقد جئت شیئا فریجا۔ خود سوچیے اگر کسی شادی شدہ عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو تو کیا اس کی آؤ بھگت اس طرح کی جاتی ہے؟ سورہ مریم آیت نمبر 27 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اے مریم تم نے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ لفظ فریجا کی تحقیق کرتے ہوئے صاحب تاج العروس لکھتے ہیں یعنی فری جو غنیج کا ہم وزن ہے، جوہری نے اس کے دو معنی ذکر کیے ہیں، گھڑا ہوا بناوٹی اور العظیم بہت بڑا۔ امام راغب نے اس کا معنی عجیب حیران کن کیا ہے، لیکن علامہ ابو حیان اندلسی نے اس کا معنی بہت قبیح فعل ہے یہ بتایا ہے۔ علامہ آلوسی نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہر بڑے کام کے لیے خواہ وہ برا ہو یا اچھا، قول ہو یا فعل، یہ لفظ فریجن استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ وضاحت مذکورہ بالا سب معنی پر حاوی ہے اور موقع کے بھی مناسب ہے، اس لیے ترجمہ اسی کے مطابق کیا گیا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 28۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ ترجمہ، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بد چلن تھی۔ سورہ مریم آیت نمبر 28 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ کے کسی بھائی کا نام ہارون تھا۔ صحیح حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ مغیرہ بن شعبہ جب نجران گئے تو وہاں کے عیسائیوں نے ان سے پوچھا کہ قرآن میں مریم کو اختی ہارون، ہارون کی بہن کہا گیا ہے، حالانکہ ہارون مریم سے 100 سال پہلے گزرے ہیں۔ وہ کوئی جواب نہ دے سکے۔ جب واپس آئے تو بارگاہ رسالت میں اس واقعے کو بیان کیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کے نام انبیاء کے اور پہلے بزرگوں کے ناموں پر رکھا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مریم کے ایک بھائی تھے جن کا نام حسب دستور حصول برکت کے لیے حضرت ہارون کے نام پر رکھا گیا تھا۔ دیگر علماء نے لکھا ہے کہ ہارون سے مراد حضرت ہارون ہی ہے، کیونکہ مریم ان کے خاندان سے تھی اس لیے اخت ہارون کہا گیا۔ عرب میں جب قبیلے کے کسی فرد کو قبیلے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو لفظ اخ استعمال کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے یعنی صدا کے بھائی نے اذان دی ہے اور جو اذان دے وہی تکبیر کہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 28 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور نہ ہی تیری ماں بد چلن تھی۔ جن الفاظ سے لوگ مریم کو آر دلا رہے ہیں وہ یہ نہیں کہ تمہارا باپ تو بڑا صحیح اور عقیدہ تھا، تمہاری ماں تو اپنے نظریات میں بڑی پختہ تھی، تم نے یہ بے دین اور بد اعتقاد لونڈا کیسے جنا، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا باپ امرأ سوء مرد بدکار نہ تھا اور تیری ماں بغیًا بدکارہ نہ تھی۔ کیا کسی شادی شدہ عورت کو یوں آر دلائی جاتی ہے؟ سورہ مریم آیت نمبر 29۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ ترجمہ، اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ کہنے لگے ہم کیسے بات کریں اس سے جو گہوارے میں کم سن بچہ ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 29 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ حسب ارشاد خداوندی مریم خود چپ رہی اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جو پوچھنا ہے اس سے پوچھو۔ سورہ مریم آیت نمبر 29 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ لوگ کہنے لگے ہم کیسے بات کریں اس سے۔ انہوں نے کہا مریم تو ہمارے ساتھ مذاق کرتی ہے، خود گمسم ہو کر بیٹھی ہے اور ہمیں اس شیر خوار بچے سے گفتگو کرنے کو کہتی ہے جو ابھی جھولے میں جھول رہا ہے، ہم اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں۔ آیت میں کانا کا لفظ تحقیق طلب ہے کیونکہ وہ حضرات جو حضرت عیسیٰ کے بن باپ پیدا ہونے کے قائل نہیں، انہیں اس سے بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، اس لیے یہاں اس کا مفہوم اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجئے تاکہ آگے جب ان کی غلط فہمی کا تذکرہ آئے تو آپ کو کسی قسم کی تشویش لاحق نہ ہو۔ کانا فعل ناقص ہے اور ماضی کا صیغہ ہے جو گزشتہ زمانے پر دلالت کرتا ہے۔ اس طرح آیت کا معنی یوں ہوگا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں جو گزشتہ زمانے میں پنگھوڑے میں بچہ تھا۔ یہ معنی کسی طرح پسندیدہ نہیں ہو سکتا، اس لیے علماء اسلام تاب اللہ ثراہم نے اس آیت کے ضمن میں کانا پر بڑی مفید بحث کی ہے۔ ابو عبیدہ امام نحو و ادب نے کہا ہے کہ یہاں کانا زائدہ ہے اور محض تاکید کا فائدہ دیتا ہے اور کسی زمانے پر دلالت نہیں کرتا۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ تامہ ہے۔ ان دونوں صورتوں پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اگر کانا زائدہ ہوتا تو سبیجن خبر کو کیسے نسب دیتا، اور اگر کانا تامہ تھا تو اسے خبر کی ضرورت ہی نہ تھی۔
حالانکہ یہاں سبیہ خبر مذکور ہے۔ اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ سبیین خبر نہیں بلکہ حال ہے اور اسی وجہ سے منصوب ہے۔ علامہ ابو حیان اندلسی کے لکھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ کانا ناقصہ ہے اور سبیین اس کی خبر ہے، اور کانا زمانہ ماضی پر دلالت کرنے کے ساتھ زمانہ حال میں اس فعل کے پائے جانے کی نفی نہیں کرتا، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ زمانہ ماضی میں پائے جانے کے ساتھ ساتھ وہ فعل زمانہ حال میں بھی بدستور پایا جا رہا ہے، جیسے کان اللہ غفور الرحیم، کہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم تھا اور اب بھی ہے۔ یہاں جیسے ولا تقرب الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب تک بھی نہ جاؤ، یہ پہلے بھی بے حیائی کا کام تھا اور اب بھی ہے۔ یہ نہیں کہ گزشتہ زمانے میں تو زنا فحش و قبیح تھا اور اب نہیں ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 30۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ ترجمہ، اچانک وہ بچہ بول پڑا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 30 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ آپ دودھ پی رہے تھے، یہ باتیں سن کر آپ نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور ان لوگوں کی طرف رخ کر کے یہ کلام معجز نظام ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، نہ میں خدا ہوں اور نہ خدا کا بیٹا، جس طرح ان کے پرستار ان کے متعلق اعتقاد رکھنے والے تھے۔ آنے والی غلطیوں کا پہلے دم ہی ازالہ فرما دیا۔ نیز مقام عبدیت تمام مقامات قرب سے اعلیٰ ترین مقام ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 30 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ ہاں، ایک چیز غور طلب ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کتاب دے گا اور مجھے وقت مقررہ پر نبی بنا کر مبعوث فرمائے گا اور مجھے ببرکت کرے گا، بلکہ تمام صیغے ماضی کے استعمال ہوئے ہیں، جن کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب مرحمت فرما دی ہے، مجھے نبی بنا دیا ہے اور مجھے ببرکت کر دیا ہے۔ اس کی کئی وجوہ بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی ان نعمتوں سے سرفراز فرما دیا تھا، لیکن علامہ قرطبی نے اس وجہ کو ضعیف قرار دیا ہے۔ نمبر 2، جو چیز علم الہی میں مقدر ہو چکی ہو، وہ اگرچہ وقوع پذیر نہ ہو، پھر بھی اس کو زمانہ ماضی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے واقع ہونے میں کسی قسم کا شائبہ نہیں۔ مبارک کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ قال مجاہد نفعا، بہت نفع رساں، بھلائی کی تعلیم دینے والا، نیکی کا حکم دینے والا، برائی سے روکنے والا، بہت حاجت روا۔ سورہ مریم آیت نمبر 31۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ ترجمہ، اور اسی نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں، اور اسی نے مجھے حکم دیا ہے نماز ادا کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا جب تک میں زندہ رہوں۔ سورہ مریم آیت نمبر 31 کی تفسیر۔ اس سے مراد یا تو شرعی نماز اور زکوٰۃ ہے، یا نماز سے مراد دعا اور زکوٰۃ سے مراد نفس کو رذائل سے پاک کرنا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ پر جو الزام عائد کیا جا رہا تھا، اس کو دور کرنے کے لیے آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اور حضرت مریم کی برات کو ثابت کرنے کے لیے اس سے زیادہ مؤثر، دل نشین اور بلیغ اسلوب نہیں ہو سکتا۔ یعنی کیا ایک زانیہ کے شکم سے ایسا بچہ پیدا ہو سکتا ہے جو ان کمالات کا حامل ہو؟ میرا صاحب کتاب نبی ہونا، میرے وجود کا سراپا برکت ہونا، کیا اس بات کی بین دلیل نہیں کہ میری والدہ تقیہ، عفیفہ، زاہدہ اور قانتہ ہیں؟ اگر کسی کو حضرت عیسیٰ کے اس ارشاد سے حضرت مریم کی فتح اور پاک دامنی کا یقین نہ آئے تو وہ اپنے ذوق کا ماتم کرے۔ سورہ مریم آیت نمبر 32۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ ترجمہ، اور مجھے خدمت گزار بنایا ہے اپنی والدہ کا، اور اس نے نہیں بنایا مجھے جابر اور بدبخت۔ سورہ مریم آیت نمبر 33۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ ترجمہ، اور سلامتی ہو مجھ پر جس روز میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ سورہ مریم آیت نمبر 34۔ ذَلِكَ عِیسیٰ ابْنُ مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ ترجمہ، یہ ہے عیسیٰ بن مریم اور یہ ہے وہ سچی بات جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 34 کی تفسیر۔ قرآن کریم کی جن آیات میں ولادت مسیح کا مفصل تذکرہ ہوا ان کا آپ نے مطالعہ فرما لیا۔ آئیے اب ان لوگوں کے موقف کا علمی محاسبہ کریں جو ان تصریحات کے باوجود اس کے قائل ہیں کہ حضرت مسیح کی پیدائش بغیر باپ کے نہیں ہوئی بلکہ وہ مریم اور یوسف نجار کے لڑکے ہیں۔ اس طائفے کے سرخیل سر سید احمد خان ہیں، جس شرح و بسط سے انہوں نے اس پر بحث کی ہے اور اپنی طرف سے دلائل کے جو انبار لگائے ہیں وہ انہی کا حصہ ہے۔
باقی سب ان کے پیروکار اور ریزہ چین ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ انہی کی نگارشات کو موضوع بحث بنایا جائے اور انہی کی تحقیقات کو قرآن کی کسوٹی پر پرکھا جائے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مسیح کو بن باپ پیدا کرنے میں کوئی حکمت ہونی چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے کی کوئی معقول حکمت نہیں، اس لیے ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ آپ کی پیدائش کے لیے بلا وجہ قانون فطرت کو توڑا گیا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس میں حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہو تو یہ درست نہیں، کیونکہ اظہار قدرت کے لیے ایسی دلیل ہونی چاہیے جو بین اور ظاہر ہو، تاکہ کسی کو مجال انکار نہ رہے، اور بغیر باپ کے پیدا ہونا امر مخفی ہے۔ ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس کی حکمت تلاش کرنے کے لیے زیادہ مغز ماری کی ضرورت نہیں، قرآن کریم نے خود ہی اسے بیان کر دیا کہ لِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، کہ ہم اس کو اپنی قدرت کاملہ کی نشانی کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اب یہ بتانا ہے کہ یہ واقعہ کس اعتبار سے لوگوں کے لیے آیت ہے۔ جس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس وقت شام اور فلسطین کے علاقوں پر یونانیوں کا قبضہ تھا، اور اس سیاسی اقتدار کے ساتھ ساتھ وہاں یونانی فلسفے کا طوطی بول رہا تھا۔ تخلیقی عالم کے متعلق یونانی فلسفیوں کا نظریہ یہ تھا کہ خالق سے تخلیقی عالم کا فعل یوں صادر ہوا ہے جس طرح علت سے معلول کا صدور ہوتا ہے، یعنی جس طرح علت سے اختیار اور ارادے کے بغیر معلول صادر ہوتا ہے، اسی طرح خالق سے عالم کی تخلیق ظہور پذیر ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے بتا دیا کہ وہ ذات پاک جو خالق کائنات اور مبدع ارض و سماوات ہے، اس کا اپنا ارادہ ہے اور اس کی اپنی مشیت ہے، وہ مادی اسباب کی پابند نہیں اور نہ اس کے سامنے مجبور و مقہور ہے، بلکہ وہ قادر اور توانا ہے، جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے وقوع پذیر ہوتا رہتا ہے۔ نیز وہ لوگ عالم ارواح کے قائل نہ تھے، وہ انسان کو جسم اور روح کا مجموعہ تسلیم نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے نزدیک انسان صرف اس گوشت پوست کے ڈھانچے کا نام تھا۔ یہاں انسانی نطفے کے بغیر نفخ روح سے آپ کو پیدا کر کے منکرین عالم ارواح پر اس بات کو اشکارا کر دیا کہ روح بھی ایک حقیقت ہے اور انسان جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ کیونکہ آپ کی پیدائش کی بشارت دی گئی تھی، اس لیے لوگوں نے سمجھا کہ آپ بن باپ پیدا ہوئے، اور یہ درست نہیں، کیونکہ بشارت حضرت ابراہیم اور زکریا کو بھی دی گئی تھی، اور ان کے فرزندوں کو کوئی بن باپ نہیں کہتا، اس لیے حضرت مسیح کی ولادت بن باپ ثابت نہ ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا استدلال ہے! صرف بشارت سے کون ان کا بن باپ ہونا تسلیم کرتا ہے، بلکہ قرآن کی دوسری آیات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ پھر ارشاد ہے کہ مریم کے لم یم سسنی کہنے سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ مریم نے اظہار تعجب اس لیے کیا تھا کہ ان کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ بچہ اب ہی پیدا ہونے والا ہے، حالانکہ فقط بچے کی پیدائش کی بشارت تھی، اور اس کی پیدائش تو ان کی شادی کے بعد ہونی تھی۔ آپ خود انصاف فرمائیں، اگر مقصود یہی تھا جو ان لوگوں نے سمجھا ہے تو مریم کو تسلی دینے کے لیے صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی تھا، مریم گھبراؤ نہیں، بچہ تب پیدا ہوگا جب تم شادی کر لو گی۔ اس سیدھے جواب کو چھوڑ کر یہ جواب دینا قطعاً مناسب نہیں، بلکہ قواعد فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ آپ کا آیت للناس ہونا اس اعتبار سے تھا کہ آپ بڑے رحم دل اور رقیق القلب تھے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بن باپ پیدا ہوئے، کیونکہ نشانی ایسی ہونی چاہیے جو واضح ہو اور جس کا انکار نہ کیا جا سکے۔ یہ تو ایک امر مخفی ہے، اس پر بیسیوں شبہات وارد کیے جا سکتے ہیں۔ ان کا یہ خیال بھی درست نہیں، بلکہ مسیح کا بن باپ پیدا ہونا قدرت خداوندی کی روشن دلیل ہے، کیونکہ کنواری لڑکی کے ہاں بچہ پیدا ہونے کے اس کے علاوہ ایک ہی صورت ہے کہ وہ بدکارہ ہو۔ حضرت مسیح کے کلام سے جب آپ کی عفت و پاک دامنی ثابت ہو گئی اور ہر صحیح الفطرت شخص کو یقین ہو گیا کہ ایسا نورانی اور سراپا یمن و برکت بچہ زانیہ کے شکم سے پیدا نہیں ہو سکتا، بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ باقی رہے بد فطرت لوگ، تو ان کے نزدیک کائنات کی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور کبریائی کی دلیل نہیں۔ زمین و آسمان، دریا و صحرا، چاند ستارے، کسی چیز میں بھی ان کور باطنوں کو قدرت الہی کے جلوے نظر نہیں آتے، تو کیا آپ ان آیات بینات کو بھی امر مخفی کہہ کر ان پر کلمہ تنسیخ پھیر دیں گے؟ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کیف نکلم من کان فی المہدی صبیہ سے بھی استدلال کیا ہے، اور اس آیت کی عجیب و غریب تشریح کر کے عقل سلیم کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر خارگی میں نہیں کیا تھا، بلکہ جب آپ کی عمر 12-13 سال کی ہو گئی اور آپ یہودی علماء کی مجلسوں میں شریک ہو کر ان سے بحث و مباحثہ کرنے لگے اور ان کو ان کی کج رویوں پر متنبع کرنے لگے، تو علماء یہود احتجاج کرنے کے لیے ان کی ماں کے پاس آئے اور ان کی بدعقیدگی کی شکایت کی۔ مریم اپنے لاڈلے بچے کی طرف سے خود صفائی دینے کی بجائے اس کو گود میں اٹھا لائیں اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ خود اس سے بات کر لو، تو انہوں نے جواب دیا، ہم اس شخص کے ساتھ کیسے بات کر سکتے ہیں جو عالم شیر خارگی میں پنگھوڑے میں جھولتا رہا تھا۔ آپ نے ان کا ترجمہ ملاحظہ فرمایا، کیا کہنے اس فہم قرآن کے۔
اگر آیت کا یہی مفہوم ہے تو پھر انہیں کسی ایسے عالم سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے جسے بچپن میں گہوارے میں لٹایا گیا ہو۔ ان مدعیان علم و دانش کو قرآن کا ایسا مفہوم بیان کرتے ہوئے غضب الہی کا اندیشہ نہ صحیح، کیا انہیں جگ ہنسائی کی بھی فکر نہیں؟ نیز وہ نوخیز جس نے محفل عام میں ان بڑے بڑے علماء کا ناطقہ بند کر دیا اور انہیں برسر عام لاجواب کر دیا، اس کے متعلق یہ تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا تیز زبان اور شوخ مزاج ہے، اس سے گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن وہ یہ کہنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے کہ یہ کل کا بچہ ہے اور عرصے تک جھولے میں جھولتا رہا ہے، اس سے بات کرنا ہماری شان کے خلاف ہے۔ رہا یہ کہ کانا ماضی کا صیغہ ہے، اس لیے زمانہ ماضی پر دلالت کرتا ہے، تو اس کے متعلق ہم اس آیت کی تشریح کے ضمن میں تحقیق کر رہے ہیں۔ آخر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ مریم پر زنا کی تہمت لگائی گئی اور نہ حضرت مسیح نے اس تہمت کی تردید کی۔ اگر مریم پر یہ تہمت لگائی جاتی اور مسیح کو اس کی تردید مقصود ہوتی تو یہ نہ کہتے انی عبداللہ، بلکہ یہ کہتے کہ میری ماں بدکارہ نہیں ہے، تم محض افطرا باندھ رہے ہو۔ اس کے متعلق میں کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، آپ خود ہی آیت نمبر 27-28 کا ترجمہ دیکھ لیں اور اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا یہ بہتان زنا نہیں؟ اور حضرت مسیح کا یہ فرمانا انی عبداللہ، اس سے بڑھ کر بھی اس الزام کی تردید کی کوئی مؤثر اور ابلغ صورت ہو سکتی ہے؟ الہی اپنے محبوب مکرم صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں اپنی کتاب مبین کی صحیح سمجھ عطا فرما، آمین ثم آمین۔ سورہ مریم آیت نمبر 35۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ ترجمہ، یہ زیبا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے، جب وہ فیصلہ فرما دیتا ہے کسی کام کا تو بس صرف اتنا حکم دیتا ہے اس کے لیے کہ ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 36۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ ترجمہ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، سو اسی کی عبادت کیا کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 37۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ، پھر کئی گروہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، بس ہلاکت ہے کفار کے لیے اس دن کی حاضری سے جو بہت بڑا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 37 کی تفسیر۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق صرف یہود و نصارہ میں ہی باہمی اختلاف آراء نہ تھا، بلکہ خود عیسائی بھی آپ کے متعلق ایک رائے پر متفق نہ تھے۔ مفسرین نے ان کے باہمی اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تو بنی اسرائیل ایک جگہ اکٹھے ہوئے تاکہ حقیقت مسیح کے متعلق کچھ فیصلہ کریں۔ تبادلہ خیال کے لیے انہوں نے 4 علماء منتخب کیے۔ پہلے گروہ کے نمائندہ عالم نے مسیح کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا کہ خود خدا مسیح کی شکل میں زمین پر اترا، اس نے جسے چاہا زندہ کیا اور جسے چاہا مار دیا، پھر وہ آسمان کی طرف لوٹ گیا۔ اس نظریے کے ماننے والوں کو یعقوبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ سن کر باقی 3 عالموں نے کہا کہ تم نے جھوٹ بولا۔ دوسرے عالم نے کہا مسیح خدا نہیں بلکہ خدا کا بیٹا ہے۔ اس رائے کے ماننے والے نستوریہ کہلائے، لیکن اس کو بھی جھٹلا دیا گیا۔ تیسرے عالم نے اپنی رائے کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہ وہ ثالث ثلاثہ ہے، یعنی 3 خدا ہیں، ان میں سے مسیح تیسرا ہے۔ چوتھے عالم نے کہا کہ یہ تینوں باتیں سراسر کذب و افترا ہیں، سچ یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ 19ویں صدی سے یورپ کے جید علماء کا رجحان اس آخری نظریے کی طرف ہے۔ ڈی ایف سٹراس کی کتاب حیات مسیح مطبوعہ 1835 اور ای رینان کی کتاب حیات مسیح مطبوعہ 1863 عیسوی کے بعد عیسائی حلقوں میں اس نظریے کو بے پناہ شہرت حاصل ہوئی۔ مختصر الفاظ میں نظریہ یہ تھا کہ مسیح دوسرے انسانوں کی طرح ایک انسان تھے، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ کی قوت و شہود کی معرفت اوروں سے زیادہ حاصل تھی۔ عیسائیوں کا باہمی اختلاف صرف یہاں تک محدود نہیں بلکہ بے شمار فرقے ہیں اور ہر ایک کا نظریہ حقیقت مسیح کے متعلق دوسروں سے مختلف ہے۔ مزید وضاحت کے لیے ضیاء القرآن جلد اول سورہ النساء آیت نمبر 171 کا حاشیہ ملاحظہ فرمائیے۔ سورہ مریم آیت نمبر 38۔ اسمع بهم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین۔ ترجمہ، اس دن یہ خوب سننے لگیں گے اور خوب دیکھنے لگیں گے جس دن آئیں گے ہمارے پاس، لیکن یہ ظالم آج تو کھلی گمراہی میں ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 38 کی تفسیر۔ یہ دونوں فعل تعجب کے صیغے ہیں، یعنی یہ لوگ آج تو پیغام حق سننے سے بہرے اور نور حق دیکھنے سے اندھے بنے ہوئے ہیں، انہیں لاکھ سمجھاؤ یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔
لیکن کل جب روز قیامت بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے تو ان کی حالت دیدنی ہوگی۔ سورہ مریم آیت نمبر 39۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، اور اے نبی کریم آپ ڈرائیے انہیں حسرت و ندامت کے دن سے جب ہر بات کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور آج یہ لوگ غفلت میں ہیں اور یہ ایمان نہیں لاتے۔ سورہ مریم آیت نمبر 40۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ ترجمہ، یقیناً ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے اور جو کچھ اس کے اوپر ہے، اور ہماری طرف ہی سب لوٹائے جائیں گے۔ یہاں پر 16ویں پارے کا 5واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر 16ویں پارے کا پہلا پاؤ مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔